شادی کی 50 لاکھ روپے خرچ کیا، معمولی سی بات ہے، 1 کروڑ روپے خرچ کیا، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، وزیر آباد سے لیموزین گاڑی منگوائی گئی کہ اس میں بارات جائے گی۔ حیثیت تو میری ریڈی پر گدا گاڑی کی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بٹھایا، پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا۔ میرے عزیزو، زیور میں لاد کر جس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے، لگاؤ دنیا کی ساری طاقت، 400 باراتی مل کے طاقت لگا لو، 400 لڑکی کی طرف سے دعوت پہ آنے والے طاقت ملا لو، ایک عورت کی گود آباد نہیں کر سکتے۔ پھر میرے عزیزو، گمان گمنڈ کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک پردہ حضور کے حجرے کا اٹھا، اللہ اکبر، ایک ننھا سا مجاہد مدینے پاک کی گلیوں سے کھیلتا ہوا اما عائشہ کے حجرے میں آ گیا۔ جیسے ہی بچے نے اما عائشہ کے حجرے میں آ کے پھدکنا، کھیلنا، اچھلنا شروع کیا، اما سے رہا نہ گیا، دیکھ بچے کی طرف رہی ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے، دل برداشتہ ہو کر حضور کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور ایک اشارہ بچے کی طرف کیا، اشارہ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ایسا میری گود میں بھی آ جاتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں نہیں کہا میں تجھے پھونک ماروں گا، یوں نہیں کہا چینی پڑھ کے دوں گا، یوں نہیں کہا شہد لیا پڑھ کے دوں گا، حالانکہ چاہتے تو یوں تھوک کا اشارہ کرتے۔ میرے عزیزو، اگر جبرائیل مریم کے پیٹ پہ پھونک مار سکتا ہے، عیسیٰ پیدا ہو سکتا ہے، کہ نبیوں کا سردار اشارہ کر دے تو معاذ کے بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اللہ یہاں بتلانا چاہتے ہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غلاموں کا حال ہے۔ حضرت سری سچی رحمت اللہ علیہ، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، راستے میں جا رہے ہیں، شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، اللہ 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 کی ضربے لگا رہا ہے۔ اس وقت کا شرابی اللہ اللہ کرتا تھا، اور یہاں 5 وقت کا نمازی سارا دن میں اللہ کا نام ہی زبان پر نہیں آتا ہے۔ دعویٰ تو اتنا بڑا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن دلیل میرے عزیزو اتنی نہیں کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، آپ اور میں کہیں سے بھی حضور کے غلامی نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر مونوگرام لگانا غلامی ہوتی تو بلال مکے کی گلیوں میں نہ پڑتا، حسین کربلا کے میدان میں نہ آتا۔ میرے عزیزو، اگر نالین مبارک لگانے سے غلامی ثابت ہوتی تو تلواروں کے سجدے میں، تلواروں کے سائے میں حسین قرآن نہ سناتا۔ میرے عزیزو، کوئی مشورہ دے دیتا، عبداللہ بن زبیر کہہ دیتے، عبداللہ بن عمر کہہ دیتے، حسین تجھے کربلا کے میدان میں جا کر قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین تو نانے کے روزے پہ بیٹھ کے قرآن سنا جا، امت کو فائدہ پہنچاتا جا۔ لیکن میرے عزیزو، حسین نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا، دنیا والوں کو دکھا دیا۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی۔ جس ہستی کا آپ حضرت علی کا بار بار نعرہ لگا رہے ہو، ذرا اس کے گھر کے اندر جھانک کے دیکھو تو صحیح، ادھر دیکھو گے قرآن نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھو گے مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے گا۔ در فاطمہ، در بطول پر تیسری چیز ملتی ہی میرے عزیزوں کو ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھانے پر آئے، بتلانے پر آئے شان مصطفیٰ، جوتیوں سمیت عرش مولا پہ لا کے کھڑا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا موسیٰ جوتا اتار دو، یہ پاک مقدس جگہ ہے، انکا بالوادی المقدسی، پاک جگہ ہے،
لیکن جب کملی والا آیا اور میں جوتے نہ اتارنا، وہ پیمند والا لباس پہن کے ہی آ جانا، 17 پیمند والا کرتا ہی پہن کے آ جانا، حبیبہ اور میرے کملی والے پیر کا جوتا ہی پہن کے آ جانا، تاکہ دنیا والوں کو بتلاؤں گا تجھے جوتوں سمیت عرش پہ کھڑا کر کر ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر بتا دیا خدا میں ہوں یہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگ گئی، رحمت دو عالم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضور کاش اتنا سا ایک میری گود میں آ جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ چل میں تجھے اللہ سے لے کے دلوا دوں، بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا، سیال کوٹ میں تو نہیں ہوں گا، سیال کوٹ میں رہنے والوں کا کیا بنے گا، وہ تصور کر کے مدینے پہنچا کریں گے، ان کا کیا بنے گا۔ عائشہ تیری جھولی کے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں کو سبق نہ سکھلا دو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو میرے عزیزو، معاملہ جب ایسا ہے تو مخلوق کی طرف نہ دیکھا کرو، خالق کی طرف دیکھا کرو۔ فرمایا عائشہ کچھ کیسے ایسے کام ہوا کرتے ہیں جب میرا بس نہیں چلا کرتا، میرے خدا کا بس چلا کرتا۔ انما انا قاسم فاللہ یوتی، سارے خزانے اللہ کے، مٹھی میری۔ لیکن فرمایا میرا حبیبہ، میرا حبیبہ اگر آپ کے ہاتھ میں سارے اختیار دے دوں گا تو پھر مجھے خدا کون کہے گا؟ یہ کیا سمجھے، طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، مکے سے نکال کر مدینے کی طرف ہجرت کروائی گئی، کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ نہ میرا حبیبہ، ولا سوف والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا۔ کس نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یتیم مکہ تو سب نے دیکھ لیا، آنے والا وقت ہے ساری دنیا نبیوں کا سردار دیکھے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرا محبوبہ، میرا حبیب، تیری جولی میں اتنا ڈال دوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اپنے خزانوں کے دروازے کھولتا رہوں گا۔ لیکن آپ نے 3 کام کرنے ہیں، امت کو پیغام دینا ہے۔ کیا کام؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ بتا رہے کہاں تھے، ہم نے کہاں پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میرا حبیبہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کی 4 بیٹیاں بیوی سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے نبی جب آپ تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیٹیاں اپنی ماں کی کمر کے پیچھے چھپ گئیں۔ خدیجہ میری بیٹیوں نے آج میرے سے کیوں منہ چھپا لیا؟ کہ کملی والے اس وجہ سے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، آج 4 دن ہو گئے تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضور وہاں سے واپس ہوئے، خدا کا موسم تھا، ایک درخت کو ایک ٹہنی کو جھاڑا، خشک پتے وہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر میرے عزیزوں اپنی بیٹیوں کے پاس لے کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبوت والی چادر خدیجہ کی طرف جھاڑ دی، فرمایا میری خدیجہ میری بچیوں کو پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر ان پتوں کو رگڑ کر پیس لیں اور ان کا ثبوت بنا کر پانی سے نکل جائے۔ محمد یہ تو برداشت کر سکتا ہے، آل رسول قرآن پڑھنا چھوڑ دے، کملی والا یہ برداشت نہیں کر سکتا۔